یہ حروف تہجی کا جو ہے آج دو حروف آپ کے سامنے لکھا ہے، کاف گاف۔ کاف گاف شکل میں ایک ہے، فرق صرف اتنی ہے کہ گاف میں ایک لکیر زیادہ ہے اور باقی کاف سے ملتا جلتا ہے۔ اس کو ہندی میں بھی لکھا ہے تاکہ آپ یہ ہندی میں کاف ہے، اس کی مدد سے اگر آپ صرف ہندی جانتے ہیں تو اس کی مدد سے آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ کاف ہے اور اس شکل کا ہوتا ہے۔ یہ ہندی میں گاف لکھا ہے، یہ اس کی شکل ہے، اور صرف اس میں ایک لکیر جو ہے زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ دونوں میں یہی فرق ہے، باقی سب ملتا جلتا ہے۔ اس کی دو شکل ہے، دیکھیے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ اوپر سے لا کے تھوڑا سا ادھر کھینچ دیا ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ نیچے والا حصہ گول کر کے اوپر سے ایک لکیر لا کے اس میں ملایا ہے۔ یہ لکھنے کے لیے اس کی دو شکلیں ہیں جو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں بولنے کے لیے کچھ مہارت کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ سادہ بولیں گے کاف گاف۔ جیسا کہ کل آپ کو بتایا تھا کہ ایک قاف بولتے ہیں، بچوں کو پہلے پڑھایا جاتا تھا بڑی قاف، لیکن صرف بڑی کاف بولنے سے مطلب پورا نہیں ہوتا ہے۔ یہ کاف گاف، اس کو قاف بولنے سے اس کا مطلب پورا ہوتا ہے۔ یہ ہے کاف گاف، 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 کاف گاف۔ تو یاد آپ کو ہو جائے گا کاف گاف۔ ہندی میں بھی لکھا کاف اور گاف، پھر اس کے ملانے والے شکل کو لکھا کاف۔ تو کاف جو شکل کا ہوگا ملانے والا، گاف بھی اسی شکل میں ہوگا ملانے والا۔ کاف گاف دونوں کی ایک شکل ہے، اس لیے ہم ایک لکھا ہے، مثال کے طور پر آپ کو بتائیں گے۔ تو یاد رکھیے کاف گاف، 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 کاف گاف۔ اب اس کو دیکھیے آپ، جیسے اس طرح جب آپ لکھیں گے تو اس کے تین الفاظ بنیں گے۔ دیکھیے جیسے پہلے ہے کاف، تو اس کو آپ جیسے بے میں ملائیں گے، اس طرح سے ملائیں گے کاف بے، یہ پہلا شکل ہو گیا۔ دوسرا شکل جب بنائیں گے ہم تو اس کا اس طرح سے کاف الف بنے گا۔ تیسرا شکل بنائیں گے، جیسے لکھتے ہیں آپ ناک۔ یہ تینوں شکل کا استعمال آپ کو ہم بتایا، اور آپ کو پہلے سے بھی بتایا ہے کہ آخر میں جب کوئی بھی حرف آئے گا تو وہ مکمل شکل میں ہوگا، آدھا ادھورا یا یہ جو دو شکل آپ کو بتایا یہ نہیں ہوگا۔ تو اس کاف بے ملایا، پھر کاف الف ملایا اور ناک۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں تینوں شکل آپ کے سامنے آیا۔ جیسے آپ گاف کو لکھیے، جیسے آپ لکھیں گے گپ، جیسے لکھیں گے گا، جیسے لکھیں گے آگ۔ اب آپ یہی دو شکل کہیے یا تین شکل پورے اردو میں جہاں بھی آپ پڑھیں گے، جیسے پڑھیں گے اس میں آپ کا کام چلے گا، اس لیے کہ اس کی جو شکلیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ تو آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا۔
کہ اس حرف کا نام ہے کاف گاف، نام ہے کاف گاف، اور اس کی دو شکل ہے جو آپ کے سامنے لکھا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، اور اس کو ملا کر کے مثال کے طور پر آپ کو بتایا کاف بے، کاف الف، ناک، چونکہ یہ کاف کو اکیلا آنا ہے، مکمل آنا ہے، تو آخر میں ہی یہ اکیلا آئے گا اور مکمل آئے گا، تو ناک۔ دوسرے کو اور بھی شکل ہے، جیسے تک آپ لکھیں گے، کاف آخر میں آئے گا تو مکمل ہوگا، تک لکھیں گے، جھک لکھیں گے، یہ سب ہے۔ جیسے لکھا گپ، گاپ پہ یہ گاف الف آگ، دیکھ رہے ہیں آپ۔ تو اس طرح سے جتنے بھی الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے وہ اسی طرح سے لکھے جائیں گے، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف بے، کاف الف، ناک، گاف پہ، گاف الف آگ۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا آسان ہے، یہ آسان طریقے سے بھی بتایا آپ کو، آسان ہے، آسان طریقے سے بتایا، اور ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اتنا وقت میں اس کو اچھے سے سمجھ جائیں، آپ کے ذہن میں کوئی اشکال پیدا نہ ہو، سمجھا نا، کوئی اشکال پیدا نہ ہو، شک شبہ پیدا نہ ہو، اور آپ سمجھ جائیں۔ اور پھر یہ بھی ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو کہیں کچھ شک پیدا ہو، سمجھ میں بات نہیں آئے، تو جس طرح کلاس میں سوال کر کے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی طرح آپ بھی آن لائن سوال کر کے سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور آپ کو کرنا چاہیے، تاکہ آپ کے ذہن میں جو خلش ہے وہ دور ہو جائے، اور آپ ایک اچھے اردو داں کی حیثیت سے، پڑھے لکھے کی حیثیت سے سامنے آئے، اسی کی ضرورت ہے۔ تو کاف گاف، 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 کاف بے، کاف الف، ناک، گاپ پہ، گاف الف آگ۔ تو اس طرح یہ مثال بھی آپ سمجھ گئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اتنے ہی ملے گا، بلکہ حروف تہجی کا جتنا بھی ہے سب میں یہی دو شکل ملے گا۔ جیسے آپ کو دیکھیے، اب لکھنا ہے کاف واو، کاف نون، کاف نون، کاف رے، کاف سین، کاف صاد، یہ ہوا۔ اب جیسے دوسرا شکل ہے کاف نام، سمجھا؟ جیسے آپ لکھتے ہیں کلرک، سمجھا؟ جیسے آپ لکھیں گے کلا، یہ اب دیکھیے، جیسے لکھتے ہیں جاگ، جاگ، جیسے لکھیں گے ناک، جیسے لکھیں گے پاک، یہ اس طرح سے جتنا بھی ہوگا سب میں ملے گا۔ تو یہ کیا ہے کہ آپ کے سامنے یہ آئے گا اس وقت جب آپ پڑھیں گے، یہ مثال کے طور پر آپ کو بتایا کہ اس طرح سے سب ملے گا، سمجھا نا؟ یہ اس طرح سے ملے گا، آپ کو مثال دے کر کے ہم بتا دیا کہ
یہ آخر والا جو شکل ہے یہ عام طور سے الف اور لام میں ملتا ہے، اور باقی جسم میں پہلا شکل ملے گا۔ اس سے آپ سمجھ گئے۔ اب دیکھیے، جیسے لکھتے ہیں گل، جیسے لکھتے ہیں آپ گلاب، جیسے لکھتے ہیں آپ گلی، سمجھا؟ جیسے آپ لکھتے ہیں گڑ، جیسے لکھتے ہیں آپ گور، جیسے لکھتے ہیں آپ گھی، جیسے لکھتے ہیں آپ گل، جیسے آپ لکھتے ہیں گلزار۔ یہ ہو گیا۔ اب یہ ہے، جیسے آپ لکھیں گے بھاگ، جیسے لکھیں گے آپ جاگ، جیسے لکھیں گے آپ ناگ۔ اس طرح سے ہے۔ اور دیکھیے، جب آپ قلم چلائیں گے، لکھیں گے، پڑھیں گے، تو آپ کے سامنے نئی نئی باتیں آتی رہیں گی، نئی نئی باتیں آتی رہیں گی، اور اسی 3 شکل پر سارا کام ہوگا۔ اسی 3 شکل پر سب چیز لکھنا ہے۔ اور آپ یاد بھی رکھیے کہ یہ گول شکل کا جو کاف بنایا ہے یہ عام طور سے الف اور لام میں ملے گا، سمجھا نا؟ الف اور لام میں ملے گا، باقی جو حروف ہیں ان کے ساتھ وہ پہلا شکل ملے گا۔ تو یہ ہے کاف گاف، کاف گاف۔ جیسے گاف کا لکھا ہے گل، گلاب، گلی، گر، گو، گی، گل، گلزار، بھاگ، جاگ، نام۔ اس طرح سے دیکھیے، سمجھا نا؟ تو آپ اس طرح سمجھ گئے کہ کیسے ہم کو لکھنا ہے۔ یہ ہے کاف گاف، 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 گل، گلاب، گلی، گر، گو، گی، گل، گلزار، بھاگ، جاگ، ناگ۔ یہ اس طرح سے لکھا۔ اب آپ اس کو اور بھی کچھ سوچ سمجھ کر کے لکھ سکتے ہیں، سمجھا؟ لکھ سکتے ہیں، اور لکھنا چاہیے۔ لکھنے سے آپ کے ذہن میں نئی نئی باتیں آئیں گی، اور آپ جو ہے جانیں گے۔ جیسے لکھتے ہیں کلام، جیسے لکھتے ہیں کل یا کل، جیسے کریم، کریم، جیسے آپ لکھیں گے کنجی، کنجی، جیسے آپ لکھیں گے کدورت،
جیسے آپ لکھیں گے کوئی، جیسے آپ لکھیں گے کالا، جیسے آپ لکھیں گے کوک، کنجی، کوک، لکھیں گے کود، لکھیں گے کرم۔ یہ دیکھیے آپ کو اس میں حروف کی جو 3 شکلیں ہیں وہ تینوں شکلیں نظر آئیں گی۔ آپ دیکھیے، غور سے دیکھیے گا، تینوں شکلیں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو اس طرح سے مثال دے کر کے آپ کو ہم نے بتایا کہ اس کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے، سمجھا؟ آپ اس کو ذہن میں رکھیں، آپ اس کو ذہن میں رکھیں، آپ کی سمجھ میں بات آئے گی۔ جیسے اب جو ہے گاف کو دیکھیے آپ، جیسے لکھتے ہیں آپ گرم، جیسے آپ لکھتے ہیں گناہ، جسے گنگوتری، جیسے لکھیں گے آپ گنگا، لکھیں گے آپ گندگی، جیسے لکھیں گے آپ جگ مگ۔ تو اس طرح دیکھیے آپ، اس میں بھی آپ کو گاف کی جو 3 شکلیں ہیں وہ سب سامنے آئیں گی، سب کو آپ دیکھیں گے، ملے گا آپ کو۔ اب دھیان دیجیے، جیسے گرم ہے پہلا شکل، گناہ ہے پہلا شکل، گنگوتری پہلا شکل، گنگا اس میں دونوں شکل ہے، گندگی اس میں ایک شکل ہے، جگمگ اس میں آخری شکل ہے، سمجھا؟ جگمگ یہ آخری شکل ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو سب شکلیں ملیں گی، تو آپ اس کو یاد رکھیں گے کہ کس طرح ملا۔ اصل میں آپ کو جو جاننے کی چیز ہے وہ یہ کہ ملانا کیسے ہے، ملانا کیسے ہے، لکھنا کیسے ہے، اور کہاں تک کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہے کاف گاف، 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 کاف۔ اب دیکھیے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کاف گاف دونوں ایک ساتھ آئے، ممکن ہے۔ دیکھیے جیسے ہم لکھتے ہیں کنگن، جیسے ہم لکھتے ہیں کنجھارو، سمجھا؟ جیسے ہم لکھیں گے گندھک، سے لکھیں گے گندھک، جیسے ہم لکھیں گے گرگ، یہ دیکھیے آپ گرگ، جیسے کنگارو، اس میں دیکھیے
काफ और गाफ दोनों आया। कंगन में काफ और गाफ दोनों आया। गंधक में इसमें भी गाफ है और काफ है, समझा ना, इसमें भी काफ और गाफ है। तो इस तरह से आपको पढ़ने के बाद मिलता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो आपको ये मिलता रहेगा। आप याद रखिए कि पढ़ने से नई नई बातें आपके सामने आएंगी, और मिसाल के तौर पर तो ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, इसको आसानी से आप बोलिएगा, काफ गाफ, 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 काफ गाफ। अब इसको हम मिटाते हैं। अब इसको दूसरे तरह से दूसरे हरफ में मिलाते हैं। जैसे हम लिखते हैं गोदाम, गोदाम इस तरह लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं किरण, इस तरह से लिखते हैं। जैसे हम लिखेंगे कुतुब, इस तरह से लिखेंगे। जैसे लिखेंगे मकतब, ये हुआ मकतब। जैसे मक्कार, जैसे अफकार, जैसे करम। ये देखिए आप, गोदाम जो लिखा है, गाफ को दाल में मिलाए, किरण काफ को रे, काफ को तेल मिलाए। फिर मकतब लिखा है, काफ के पहले मीम। मक्कार लिखा है, काफ के पहले मीम। अफकार लिखा है, काफ के पहले पे। करम लिखा है, जो शुरू में है। तो इस तरह से मुख्तलिफ अल्फाज जब आपके सामने आएंगे तो आपको यकीन भी होगा और आपके अंदर मजबूती भी आएगी, और आप इसको लिखेंगे और आप पढ़ेंगे। तो आप हमेशा याद रखें कि आप इसको जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे, आपको उसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे। बगैर मेहनत के तो कुछ काम हो नहीं सकता है, बगैर मेहनत के कुछ होता भी नहीं है। इसलिए आप मेहनत करेंगे, कुछ ही दिन मेहनत करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। आप एक अपना मामूल बनाइए कि हमको रोज़ाना उर्दू किताब कुछ देर, 10 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी मौका मिले इसको पढ़ना है। तो इससे क्या होता है कि किसी काम में तसलसल कायम रहने पर उसमें बरकत होती है और समझ में बात आती है। समझ गए? किसी चीज़ के तह तक पहुंचने के लिए आपको मुसलसल मेहनत करना पड़ेगा, मुसलसल गौर फिक्र करना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ आपको मिसाल के तौर पर कई अल्फाज आपके लिख के दिए हैं, समझा ना? तो अब आपको समझ में बात आ जानी चाहिए और आप लिख सकते हैं, और आपको लिखना भी चाहिए। दरअसल ये मामला आपका ही है, सीखना आपको है, आगे बढ़ना आपको है। मेरी कोशिश है कि आप कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। अब देखिए, जैसे आप लिखते हैं
کوئلہ، کاف واو ملایا. جیسے آپ لکھیں گے کس کا، دونوں شکل آیا. لکھتے ہیں آپ کتا، اب آئے. لکھتے ہیں آپ پاک، لکھتے ہیں پاک کی. جیسے لکھتے ہیں آپ کان، جیسے آپ لکھتے ہیں کل، جیسے لکھتے ہیں آپ دھاک. دیکھیے آپ، تو اس طرح سے کوئلہ، کس کا، کتا، پاک، پاکی، کان، کل، دھاک، یہ سب آپ کے سامنے ہے. تو یہ پڑھنے سے ہی نئی نئی باتیں، نئے نئے الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ کاف کا جو 3 شکل ہے، ایک حرف ہے، پہلا شکل ہے، پھر درمیانی شکل ہے اور آخری شکل ہے. آخری شکل میں جو حرف ہوتا ہے اسی کو لایا جاتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پاک میں ہم آخر میں کاف لایا ہے، تو یہ آخری شکل ہے اور یہ حرف بھی ہے. جیسے کوئلہ، کوئلہ میں کاف وا لکھا ہے، یہ کاف جو ہے پہلا شکل ہے. کس کا، یہ پہلا شکل ہے. کا میں دوسرا شکل ہے. کتا، اس میں پہلا شکل ہے. پاک، یہ آخری شکل ہے. پاکی، یہ پہلا شکل اس میں ملا ہوا ہے. کان، اس میں دوسرا شکل ملا ہوا ہے. کل، دوسرا شکل. دھاک، یہ آخری شکل ہے. تو یہ آپ کو لکھنے سے اور پڑھنے سے آپ کے سامنے باتیں آئیں گی. آپ جتنا لکھیں گے، جتنا پڑھیں گے، اتنا آپ سمجھیں گے اور آگے بھی بڑھیں گے اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا. دراصل ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ علم میں اضافہ ہو، علم میں اضافہ ہو. علم میں اضافہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے. سمجھا؟ جب آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تبھی علم میں اضافے کا امکان ہے. اور ہر کام تسلسل، لگن، محنت، قربانی کھوجتا ہے. تو یاد رکھیے آپ، کاف گاف، کاف گاف، کوئلہ، کس کا، کتا، پاک، پاکی، کان، کل، دھاک. یہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے. جیسے اردو میں لکھتے ہیں آپ گانا، جیسے آپ لکھتے ہیں گرنا، جیسے آپ لکھتے ہیں ناگ، آگ بھی لکھتے ہیں آپ، جاگ بھی لکھتے ہیں آپ، ساگ بھی لکھتے ہیں آپ. دیکھیے آپ، اس کے پہلے اور بھی آپ کو ہم بتایا ہے، یہ سمجھا نا. جیسے گن گنا نا، سمجھا نا. جیسے آپ لکھتے ہیں گرچہ،
समझा ना। अब देखिए, मेरा ख्याल है कि आपको अब बात समझ में आ गई होगी कि हम कितना लिखे हैं, कितना समझे हैं। आप देखिए, हर तरह की बात आप लिख रहे हैं, हर तरह से आपको हम बताया, समझाया, लिखाया। आप इसको याद रखिए। काफ गाफ, काफ गाफ, हिंदी में भी लिखा काफ गाफ। ये हिंदी लिखने का मकसद ये है कि जो हजरात उर्दू नहीं जानते हैं और सिर्फ हिंदी जानते हैं, वो हिंदी की मदद से उर्दू के शक्ल को जान जाएं, नाम को जान जाएं। वो हिंदी की मदद से उर्दू के नाम को और शक्ल को जान जाएं। और मेरा मकसद यही है कि जो हिंदी जानते हैं, उर्दू नहीं जानते हैं, वो हिंदी की मदद से उर्दू को जान जाएं। उर्दू अच्छी ज़ुबानों में से एक ज़ुबान है। उर्दू को ये अहमियत हासिल है कि पूरी दुनिया में किसी न किसी हैसियत से इसको बोला जाता है। हर जगह, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ इसको बोला न जाता हो। तो इसको ये अहमियत अब हासिल है। तो आप जब उर्दू जान जाएंगे तो आप कहीं भी जा कर के अपना काम चला सकते हैं। खुद अपने मुल्क हिंदुस्तान में कितने किस्म की बोलियां हैं, जितना सूबा है उतने किस्म की बोलियां हैं। आप उर्दू अगर जानते हैं तो आप पूरे हिंदुस्तान के में कहीं भी जा कर के अपना काम चला सकते हैं। समझा। एक कन्नड़ जानने वाला यहाँ आकर के कन्नड़ बोलकर अपना काम नहीं चला सकता है, उसको उर्दू बोलना ही पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ के लोग उर्दू बोलते हैं। इसी तरह से आप सिर्फ उर्दू बोलते हैं, कन्नड़ के वहाँ चले जाएंगे तो आपका काम चल जाएगा, इसलिए कि उसको उर्दू भी आती है, उर्दू भी आती है, उर्दू भी जानता है वो। समझा ना। इसलिए आप अपना काम चला सकते हैं। कहीं भी चले जाइए, बगल में बंगाल चले जाइए, आप आसाम चले जाइए, आप तो ये सब जगह जाएंगे तो एक आदमी सिर्फ बंगला बोल करके अपने यहाँ आकर के काम नहीं चला सकता है। लेकिन आप उर्दू बोलेंगे तो वहाँ आप जान जाएंगे, काम चल जाएगा, इसलिए कि वो उर्दू भी जानता है। हम बंगला नहीं जानते, हमको बंगला की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसको जो है उर्दू की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कि वो आबादी जो है मिक्स है, उर्दू वालों की और बंगला वालों की। यहाँ की आबादी मिक्स नहीं है, समझा, इसलिए उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप याद रखिए, उर्दू की हैसियत अब वो हो गई है जो पूरी दुनिया में आप इसके ज़रिए से अपना काम को आगे बढ़ा सकते हैं, चला सकते हैं। इसलिए सीखना चाहिए, इसकी अहमियत को भी समझना चाहिए आदमी। तो हम लिखा काफ गाफ, 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 काफ गाफ। गाना, गिरना, नाद, आग, जाग, साग, गुनगुनाना, गरचे और भी अल्फाज हैं। ये अल्फाज आपको आएंगे पढ़ने के बाद। जब पढ़ेंगे तो नई नई बातें आपके सामने आएंगी, नए नए अल्फाज आएंगे, तो आप इससे जानेंगे। तो इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि काफ और गाफ को किस तरह मिलाया जाता है। अब देखिए, दो हर्फ कैसे मिलता है।
اب جیسے مان لیجیے کاف کو ملانا ہے، کاف کو کسی بھی حرف میں ملانا ہے، جیسے کاف کو کاف میں ملانا ہے، دیکھیے یہ ملانے والا شکل پہلے لائیں گے یہ، اور آخر میں جب آئے گا پورا آئے گا تو اس کو اس طرح سے لکھیں گے، یہ ہو گیا، سمجھا، یہ ہو گیا۔ اب جیسے کاف کو واو تو میں ملانا ہے، ایسے ملائیں گے، کاف کو اس میں ملانا ہے، اس طرح ملائیں گے، کاف کو یہ میں ملانا ہے، اس طرح ملائیں گے، کاف کو اس یہ میں ملانا ہے، اس طرح ملائیں گے، کاف کو جیم میں ملانا ہے، اس طرح ملا دیں گے، کاف کو میم میں ملانا ہے، اس طرح ملائیں گے، کاف کو واو میں ملانا ہے، اس طرح ملائیں گے، کاف کو صاد میں ملانا ہے، اس طرح ملائیں گے۔ اب آپ اس کا مطلب ہے کہ یہ کاف کو جو ہے کہاں ملانا ہے، کیسے، یہ آپ سمجھ گئے ہیں، اس کو اسی طرح سے آپ کو ملانا پڑے گا۔ یہ مشق بھی آپ کے لیے ضروری ہے، یہ مشق ضروری ہے۔ اب دیکھیے جیسے کاف کو آپ عین میں ملانا ہے، کاف یہاں سے لائیں گے اور عین یہ، اس کے پہلے ملانے والا عین آپ کو بتا چکے ہیں، سمجھا، کاف عین۔ اب اور بھی ہیں، جیسے کاف کو دو چشمی ہے میں ملانا ہے، کاف کو تیسری ہے میں ملائیں گے، اس طرح لکھیں گے، کاف کو رے میں ملائیں، دال میں ملائیں گے، اس طرح ملائیں گے، کاف کو رے میں ملائیں گے، اس طرح ملائیں گے۔ اسی طرح گاف کا بھی استعمال ہے، گاف کا استعمال الگ نہیں ہے، اسی طرح سے جیسے دیکھیے آپ گاف کو عین میں ملانا ہے، ایسے لایا، یہ ہو گیا، گاف کو دو چشمی ہے میں ملانا ہے، یہ ہو گیا، گاف کو دال میں ملانا ہے، یہ ہو گیا، گاف کو رے میں ملانا ہے، یہ ہو گیا۔ صرف وہ ایک لکیر کا فرق ہے، کاف عین ملانا ہے، کاف دیجیے، گاف عین ملانا ہے، اس میں لکیر بڑھا دیا، بس یہی فرق ہے، یہی طریقہ ہے اس کا، اس لیے آپ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف۔ اب اس کو ملایا ہے ہم، کاف عین، کاف دو چشمی، کاف دال، کاف رے، گاف عین، گاف دو چشمی، گاف دال، گاف رے، کاف عین، کاف دو چشمی، کاف دال، کاف رے، گاف عین، گاف دو چشمی، گاف دال، گاف رے، کاف گاف۔ تو اب آپ اتنا دیر میں یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا نام ہے کاف گاف، ہندی میں لکھا کاف گاف، اردو میں اس کے ملانے کا دو شکل ہے، اور اس کو ملا کر کے بھی آپ کو دکھلایا، جیسے آپ دیکھ لیجئے یہ سب جتنا ملا ہے یہ پہلے شکل کو ملایا ہے۔ اب دوسرے شکل کو دیکھیے، جیسے آپ لکھیں گے کلر، جیسے آپ لکھیں گے جنگل، جیسے آپ لکھیں گے ڈنگ، جیسے لکھیں گے آپ جنگ، اس طرح دیکھیے آپ، اس طرح سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، سمجھا، کاف عین،
کاف دو چشمی ہے، کاف دال کاف رے گاف عین، گاف دو چشمی ہے، گاف دال گاف رے، کلر جنگل ڈنگ جنگ۔ تو اس طرح سے آپ کی جو 3 شکلیں ہیں وہ سب آپ کو میں نے بتایا۔ اب آپ کتاب نکال کر کے دیکھیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ پڑھنے لگیں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اتنا سمجھانے کے بعد اب آپ کو کاف گاف میں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کاف گاف میں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ آپ کتاب نکال کے دیکھیے، پڑھ کے دیکھیے گا، نکال کے دیکھیے گا، بس آپ آگے بڑھ جائیے گا۔ آپ صرف محنت کیجیے، کم وقت میں آپ اردو اتنا تو سیکھ جائیں گے کہ آپ لکھ اور پڑھ سکیں، کم وقت میں لکھ اور پڑھ سکیں۔ جب آپ زیادہ جاننا چاہیں گے تو آپ کو کتاب کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اور پھر جو ہے آپ کو لکھنا پڑے گا۔ یاد رکھیے، کاف گاف، 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 کاف عین کاف دو چشمی ہے، کاف دال کاف رے گاف عین گاف دو چشمی ہے، گاف دال گاف رے۔ اس کے بعد دیکھیے ملایا ہے، کلر جنگل ڈنگ جنگ، سمجھا؟ تو اس طرح سے آپ جو ہے سب لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو اپنے طور پر بھی محنت کرنا چاہیے۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں، محنت تو آپ کو کرنا ہے، ہم صرف آپ کو نام بتاتے ہیں اور لکھنے بتاتے ہیں، ملانے بتاتے ہیں، اس کے شکل کو بتاتے ہیں۔ تو آپ کو یہ سہولت ہے، آپ کے لیے یہ آسانی ہے کہ آپ کو اس طرح سے 2 حرف صرف 1 گھنٹہ جو ہے ہر طرح سے ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے، تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے، آپ اس کو جان جائیں، سمجھ جائیں کہ کیا ہوا۔ کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، گاف عین گاف دو چشمی ہے، گاف دال گاف رے، کلر جنگل ڈنگ جنگ، کاف عین کاف دو چشمی ہے، کاف دال کاف رے۔ تو یہ آپ سمجھ گئے، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف۔ اب دیکھیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اردو میں حروف تہجی کہلاتا ہے۔ حروف تہجی اس کو کہتے ہیں جو ہجا لگا کے پڑھا جاتا ہے، اور اردو کا رسم الخط ہوتا ہے، جو رسم الخط کا معنی ہوتا ہے لکھنے کا طریقہ، لکھنے کا طریقہ جس کو رسم الخط کہتے ہیں۔ تو آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس کا رسم الخط ہے، یہ لکھنے کا طریقہ ہے، اس کو حروف تہجی کہتے ہیں، سمجھا؟ کاف گاف، تو اس کی جو ہے ایک ترتیب ہے، ترتیب آپ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ جیسے الف بے پے تے ٹے سے، جیم چے ہے خے، دال ڈال زال رے ڑے زے زے، سین شین، صاد زاد، تو زو، عین
غین فے قاف کاف گاف. آج تک ہم آپ کو اتنا بتائے ہیں. الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے رے زے سین شین صاد زاد تو زو عین غین فے قاف کاف گاف. سمجھا؟ الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے رے زے سین شین صاد زاد تو زو عین غین فے قاف کاف گاف. تو اب آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں میرا خیال ہے کہ آ گئی ہوں گی. یہ دو حرف کو کیا کہتے ہیں؟ کاف گاف. کاف گاف کا ملانے کا دو شکل ہے جو آپ کے سامنے نیچے لکھا ہوا ہے، اور وہ ہندی میں بھی لکھا ہوا ہے کاف گاف. پھر ملا کر کے ہم دیکھیے لکھے ہوئے ہیں کاف عین کاف دو چشمی ہے کاف دال کاف رے گاف عین گاف دو چشمی ہے گاف دال گاف رے. پھر دو حرف ملا کے لکھا ہے کلر جنگل دنگ جنگ. تو اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی سمجھ میں بات نہ آئے، کوئی وجہ نہیں ہے. میرا خیال ہے آپ تھوڑا سا بھی اس کی طرف توجہ دیں گے، دھیان دیں گے تو آپ جان لیں. اور آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے، جاننا چاہیے. یہ آپ کے لیے ضروری ہے. کاف گاف کاف گاف کاف گاف کاف گاف کاف گاف کاف عین کاف دو چشمی ہے کاف دال کاف رے گاف عین گاف دو چشمی ہے گاف دال گاف رے کاف لام رے جیم نون گنا گاف لام دال نون گنا گاف جیم نون گنا گاف. یہ چیزیں ہیں. کاف عین کاف دو چشمی ہے کاف دال کاف رے گاف عین گاف دو چشمی ہے گاف دال گاف رے کاف لام رے جیم نون گنا گاف لام دال نون گنا گاف جیم نون گنا گاف جنگ. تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو جاننا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا خیریت؟ ٹھیک ہے جاؤ فی امان اللہ. اچھے سے جاؤ، اللہ حفاظت فرمائے. پھر رات میں بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک السلام علیکم. یہ ہے کاف گاف 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 کاف عین کاف دو چشمی ہے کاف دال کاف رے گاف عین گاف دو چشمی ہے گاف دال گاف رے. اب دیکھیے ایک مرتبہ اور ہم لکھتے ہیں تاکہ چلتے چلاتے جو ہے آپ اس کو سمجھ جائیں. یہ آپ کو بتایا کہ کاف کاف ہے، یہ حرف ہے اور اس کے ملانے کے دو شکلیں اور ہیں. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کاف
اس کو ابتدائی شکل بولتے ہیں، ابتدائی میں شروع، اور گول والا ہے یہ درمیانی شکل بولتے ہیں، اور اوپر جو کاف ہے اس کو آخری شکل بولتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ کاف 3 شکل میں استعمال ہوگا۔ دیکھیں کیسے، جیسے ہم لکھتے ہیں کاجی، یہ پہلا شکل استعمال ہوا، سمجھا؟ جیسے ہم لکھتے ہیں کل، یہ دوسرا شکل استعمال ہوا۔ اب رہ گیا آخری شکل، اس کو ہم لکھتے ہیں جیسے پاک، تینوں شکل آ گیا۔ آپ سمجھ گئے کہ تینوں اس طرح سے استعمال ہوگا۔ تو یہ ایک مثال کے طور پر ہم بتایا آپ کو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ کاف جیم میں ہی ملے گا، یا یہ کاف صرف لام میں ہی ملے گا، یا یہ کاف صرف پاک میں ہی آئے گا، نہیں، آپ پڑھیں گے بہت ساری چیز ملیں گی، جیسے کج ہے، کر ہے، کم ہے، کن ہے، جیسے کل ہے، کا ہے، پاک، چاک، ناک، یہ سب ہے۔ اب گاف کو دیکھیے آپ، جیسے آپ گو لکھتے ہیں، جیسے آپ گائے لکھتے ہیں، جیسے آپ آگ لکھتے ہیں۔ دیکھیں تینوں شکل آیا، تو تینوں شکل آ گیا۔ تو اب آپ کتاب جب پڑھیں گے تو یہی 3 شکل آپ کے سامنے آئیں گے۔ کاف جو پہلا شکل ہے، کاف جو دوسرا شکل ہے، کاف جو آخری شکل ہے یا تیسرا شکل کہیے آپ، یہی 3 شکل آئے گا، چوتھا کوئی شکل آپ کے سامنے نہیں آئے گا۔ اور یہی پورے اردو کے تحریر میں آپ کو ملے گا، لکھے گا۔ تو آپ اس کو یاد رکھیے کہ کاف گاف، کاف گاف میں فرق صرف ایک لکیر کا ہے، ایک لکیر ہے کاف، 2 لکیر ہو جائے گا گاف۔ اس کے ملانے کا 2 شکل ہے، جو ایک سیدھا ہے، تھوڑا کج ہو گیا ہے، دوسرا ہے وہ نیچے کا حصہ گول ہوتا ہے، تیسرا جو ہے مکمل جو شکل ہے اوپر، جس کو حرف بولتے ہیں، اس کو آخری کاف کو جی میں ملایا ہے، کاف کو نام میں ملایا، پاک میں آخر میں آیا، گو گاف با، گاف الف، پھر آگ، دیکھیے گا الف آخر میں آیا۔ تو اس طرح سے اب آپ لکھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، آپ کے سامنے باتیں آتی رہیں گی، اس لیے آپ اس کا خیال رکھیں۔ تو اس کی ترتیب ایک مرتبہ آپ کو ہم بتا دیتے ہیں۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، سین، شین، صاد، زال، تو، زو، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف۔ تو یہ آج کی کلاس میں آپ کو 2 حرف بتایا، کاف گاف، جس کو ملا کے پھر انشاءاللہ العزیز کل موقع ملے گا، ہم آگے بڑھیں گے۔ آج کا کلاس یہاں اب میرا ختم ہوتا ہے۔